السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج جس ٹاپک پر، جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن کو سیکھنے سے متعلق، قرآن کیوں سیکھنا ہے، قرآن کا کیا اثر ہے ہماری زندگی میں، قرآن کتنا زیادہ افیکٹڈ ہے اس دنیا میں، اس خبر میں اور اس آخرت میں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں جاننا ہے تاکہ ہم زندگی میں جب بھی کوئی اپرچونٹی ہمیں ملے قرآن سیکھنے سے متعلق تو اس کی اہمیت کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی امپورٹنٹ جو ہے اس کو سمجھ کر کے ہم اس کو حاصل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا میں نے اسی کو واضح کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے سورہ علق کی سٹارٹنگ کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، بڑا رحم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس رب نے تجھے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس سے پہلے کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ ساری چیزیں تیرے رب نے سکھائی ہے جو کچھ آج تو جان رہا ہے۔ تجھے کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ نے تجھے ایک نالجبل پرسن بنایا، تو ایسے رب کے نام سے پڑھ۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی چند آیتیں ہیں اور اس کا ایک مختصر سا ٹرانسلیٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے۔ سب سے پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں اترنے کے اعتبار سے سٹارٹنگ کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور دوسری چیز اللہ نے جو اس میں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، انسان کو اللہ نے کیسے بنایا، جمے ہوئے خون سے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، وہ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو بیان فرمائی ہے وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنَّ مِن كَرَمِهِ تَعَالَى عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا کرم ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائی جس کا ہمیں علم نہیں تھا، جو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا
فشرفہ وکرمہ بالعلم، اللہ نے یہ علم ہمیں دے کر ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک عہدہ اللہ نے دیا ہے، ایک ریسپیکٹ اللہ نے دی ہے. یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اور تیسری چیز، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي امتاز بِهِ ابو البریہ آدم علیہ السلام علی الملائکہ. اللہ نے اس علم کو ہمیں سکھا کر ابو البشر، سارے انسانوں کے باپ جنہیں آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں یہی علم سکھا کر اسی علم کی بیس پر اللہ نے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر اس انسان کو اہمیت دی ہے جس انسان کے پاس علم ہے، جس انسان کو اللہ نے علم سکھایا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، ایجوکیشن کیوں ضروری ہے. ایجوکیشن سے انسان کی جو امیج ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ایک نیکسٹ لیول کا ہے، ایک الگ لیول کا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیکھو قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے علم. اپنے نبی کو خود کہا رہا ہے اللہ رب العالمین، اشارہ کرتا ہے اپنے نبی کی طرف. سورہ نساء آیت نمبر 113 اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. انزل اللہ علیک، اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، والحکمہ اور حدیث کو. اللہ نے اپنے نبی سے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ پر اتارا ہے قرآن کو اور حکمت کو. وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ دو چیزیں اتارنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو ایک ان پڑھ تھا، نہ تجھے لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. اللہ خود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یہ میرا وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے ایک علم والا بنایا. تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی 40 ایئرز تک، کب تک؟ 40 سال تک اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ رب العالمین نے کیا ہے پھر جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں، یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد علماء کرام نے بڑی اچھی بات کہی ہے، میں نے کئی مقامات پر اس کو پڑھا بھی ہے. میں نے قرآن کی جو پہلی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو اس وقت مکہ کی حالت کیا تھی، اس وقت مکہ کے لوگوں کی غلطیاں کیا تھی. دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، نبی بنا کر ان کو نبی ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ نبی ہیں 40 ایئرز کے بعد. اس کے بعد سب سے پہلی آیتیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اندر رہا کرتے تھے، تو اسی ایک پہاڑ کا نام ہے غار حرا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رات کا وقت تھا. اس وقت اللہ رب العالمین یہ آیتیں اتار رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب مجھے اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ اس وقت مکہ کی حالت کیا تھی. بہت ساری برائیاں مکہ کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. مثال کے طور پر چوریاں عام تھی، شرک بہت زیادہ تھا، ڈاکے، لوگوں کا سامان سیف نہیں تھا، پتہ نہیں کب آئے گا، کون آئے گا، کس کا سامان چوری کر کے چلا جائے گا. نہ لوگوں کی جان محفوظ تھی، مرڈر بہت زیادہ ہوتے تھے، چوریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، شرک بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، حلف الفضول کے نام سے. حلف الفضول اس وقت ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے، چوری کو روکنے کے لیے، مرڈر کو روکنے کے لیے، ڈاکوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی فارم کی گئی تھی اس وقت. تو لہٰذا اور شرک بھی بہت زیادہ عام تھا. خانہ کعبہ جو آج ہے نا، اس وقت خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا. دن میں مرد ننگا طواف کرتے تھے اور رات میں عورتیں سارے کپڑوں کو ریموو کر کے ننگا طواف کیا کرتی تھی خانہ کعبہ کا، اس عقیدے کے ساتھ کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہی کپڑوں کو پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں. نیت بڑی اچھی تھی لیکن کام بڑا خراب کیا کرتے تھے. یہ بہت ساری برائیاں ان کے اندر تھی. تو اللہ رب العالمین ان برائیوں کے درمیان، ان برائیوں کے بیک گراؤنڈ میں اللہ رب العالمین نبی پر کون سی آیتیں اتار رہا ہے؟ اقرا، تم پڑھو.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب پڑھے گا تو یہ ساری برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ انسان جب سیکھے گا یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ انسان غلطی کیوں کرتا ہے اسے معلوم نہیں۔ بھئی ایک بچہ جا کے غلط کام کر رہا ہے، بچے کو کیا معلوم کہ وہ غلط کام ہے؟ بھئی یہ صحیح کام یہ غلط کام کیا معلوم بچے کو؟ جو دیکھیے بولتے نا، جو سامنے والے سے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی یہ چھے آج ہمارے پاس بھی۔ ماں باپ کیا کرے، ہمارے باپ دادا کیا کرے، ان کی نسل کیا کری، ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ارے قرآن کیا بول رہا ہے، حدیث کیا بول رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا اس وقت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ رب العالمین دیکھو پہلی آیت اتار رہا، اقرا، بھئی تم علم حاصل کرو۔ تم بدعت کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہو، تم ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، ایک دوسرے کی اہمیت قدر کچھ بھی نہیں ہے، ایک پرسن کی ویلیو کیا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بس تمہیں ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرو، تم پڑھو تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ تمہارے اندر آ جائے گی۔ تم ایک دوسرے کی عزت بھی کرو گے، تم ایک دوسرے کا احترام بھی کرو گے، ایک دوسرے کی جان کی تم حفاظت بھی کرو گے، ایک دوسرے کے مال کی تم حفاظت بھی کرو گے۔ تو لہٰذا وہی پیغام اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو، ارے معاشرہ تو چھوڑو، اپنے گھروں کے اندر دیکھ لو کتنی برائیاں ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ غصے میں آتا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کئی ایسے بولتے بولتے کئی شرکیہ ورڈز اپنی زبان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ کئی کو تو ہمارے باپ ہمارے اماں بولتے تھے، ہمارے نانی بولتے تھے ایسا کر دو، حالانکہ اس کی میننگ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہمارے گھروں میں شرک نہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کئی چور دروازوں سے آج ہمارے گھروں میں شرک آ گیا ہے۔ کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے اور کوئی گلے میں منگل سوتر ڈال رہا ہے، کوئی اپنے انگلی کے اندر باقاعدہ ایک رنگ پہنتے ہیں لوگ، جس سے ڈکلیئر ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت ہے۔ یہ کئی ساری غلط چیزیں پورے ہندوؤں کی چیزیں آ کر آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایڈ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہمیں نالج حاصل نہیں کی ہے۔ تو اللہ یہی حکم دے رہا ہے آپ لوگوں سے بھی کہ اقرا، پڑھو گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے اندر سے آٹومیٹک کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تم انسان بنو گے۔ اللہ نے کیا کہا، علم الانسان ما لم یعلم، میں نے انسان کو سکھایا۔ اس سے پہلے کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو سب سے پہلے تم انسان بنو گے، جانور سے انسان بنو گے۔ جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور کو معلوم نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، بس جو من میں آیا جو سامنے دکھا وہ کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تو سمجھ دی ہے، انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، ایک زبان دی ہے جس کے ذریعے وہ پڑھ سکتا ہے، عقل کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم پڑھو گے تو سب سے پہلے تم انسان بنو گے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت ہے غالباً، اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہی الگ ہے، ایک پڑھی لکھی قوم اور ایک ان پڑھ قوم، دونوں میں کمپیریزن اصل ہے چ نہیں۔ ہم بولتے نا گریجویٹ انگوٹا چھاپ پڑھے لکھے کی بات ہی چاہتی نہیں۔ بھائی جب اللہ خود کہہ رہا ہے اسی چیز کو کہ ایک پڑھی لکھی قوم، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک ایجوکیٹڈ پرسن، ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن جسے کچھ بھی نہیں آتا، برابر کبھی نہیں ہو سکتے لوگ۔ آج ہمیں بولتے نا پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہی الگ، بھائی پڑھے لکھے قوم کی بات ہی الگ۔ بھائی جب اللہ خود اس چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہے، جب اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ہمارے نظر میں کیا برابر ہوں گے بتاؤ؟ تو لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ جب اللہ کے نبی کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ میری عمر 40 ایئرس ہو گئی ہے، اب مجھے کچھ سیکھنا ہے، اب یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی کا جذبہ، اللہ کے نبی کا شوق، اللہ کے نبی کا پیشن کیا تھا قرآن کو سیکھنے کے مقابلے میں۔ اللہ نے کئی مقامات پر اس چیز کو کلیئر انداز میں بتایا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، تاکہ پڑھ کر ہم بھی ایز اٹ از اس کو فالو کریں۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے، جب بھی جبرائیل کوئی وحی لے کر اترتے تھے نا، تو اللہ کے نبی کی سچویشن دیکھو حالت کیسی تھی، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اللہ کے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھو
اگر کوئی ایسی چیز جو ہمیں نہیں آتی ہے سامنے سے کوئی انسان آ کو ہمیں سکھاتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ بھائی میں جلدی جلدی حاصل کر لینا، جلدی جلدی سیکھ لینا، بہت جلدی کرتا وہ انسان. ہماری کیفیت ہی ہے انسانوں کی. تو اللہ کے نبی بھی کیا ہے، جب بھی جبرائیل کوئی آیت لے کے اترتے تھے تو اپنی زبان کو بہت جلدی جلدی حرکت دیتے تھے. تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک، اے نبی اپنی زبان کو زیادہ ہلاؤ نہ کو، زیادہ حرکت دیو نہ کو. ان علینا جمعہ وقرآنا، قرآن کو تمہارے سینے میں جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم قرآن کو تمہارے سینے میں اتار کر رہیں گے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. تو اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ قرآن کو نبی کے سینے میں اتاروں گا. تو میرا سوال آپ سے کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ قرآن تمہارے سینے میں اتارنے کی ریسپانسبلٹی میری ہے، اس کے بعد بھی نبی کا شوق کبھی ختم نہیں ہوا قرآن کو سیکھنے کے مقابلے میں. اللہ نے تو ہم سے یہ ذمہ داری نہیں لی نا. اللہ نے تو ہم سے وعدہ نہیں کیا نا کہ قرآن کو نعمان کے سینے میں اتاروں گا، قرآن کو فیروز کے سینے میں اتاروں گا، قرآن کو فلاں کے سینے میں اتاروں گا. اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اگر اللہ ذمہ داری لے لیتا کہ میں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کو جمع کروں گا تو پتہ نہیں مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی. آج تو ایٹ لیسٹ قرآن کو اپنے گھروں میں لا کو رکھتے ہیں. کسی کی شادی ہوئی تو جوڑے کے طور پر قرآن کو رسمی طور پر ایک فارمیلٹی لال کپڑے میں لپٹ کو قرآن کو وہاں تو دیتے ہیں. اگر اللہ یہ چیز بول دیتا تو وہ بھی نہیں کرتے. ہمارا کیا ہے، اللہ کر لیتا پورا. ہماری حالت یہ ہے، قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، بس دکان میں رکھو بھائی، بس گھر میں رکھ لو، برکت آ جاتی. کہاں سے جی آتی برکت؟ تو لہٰذا دیکھو یہاں پر اللہ خود ذمہ داری لے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تمہیں جلدی کرو نہ کو، میں تمہارے سینوں میں قرآن کو اتار دوں. اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 اسی چیز کو اللہ نے وہاں پر بھی ریپیٹ کیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے فتعال اللہ الملک الحق، بڑی شان والی ہے اللہ کی ذات. فتعال اللہ، بڑی اونچی ہے اللہ کی ذات. الملک الحق، وہ سچا بادشاہ ہے. اور آگے دیکھو اللہ بولتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے نبی آپ قرآن کو سیکھنے میں جلدی کرو نہ کو. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے نبی آپ جلدی جلدی کر کو قرآن کو سیکھنے کی کوشش مت کرو. أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ذرا ویٹ کرو جبرائیل پوری وحی تو تمہیں سنا دیں، پوری وحی تو ختم ہو جائے. جو جو چیز میں جبرائیل کو دے کر بھیجا ہوں ایز اٹ از تمہیں پڑھ کر سنائے، اتنا تو گیپ دو. اللہ کے نبی جیسی جبرائیل ایک آیت پڑھتے تھے فوراً اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جیسی وہ آیت ختم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی سٹارٹ ہو جاتے تھے یہاں پر. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارا شوق، تمہارا جذبہ، تمہارا پیشن مجھے پتا ہے کہ تم علم سیکھنے کے مقابلے میں کتنا کانفیڈنٹلی تم آگے بڑھ رہے ہو. تمہارے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ایک گزارش، ایک ریکویسٹ آپ سے ہے اللہ کے نبی، لا تعجل بالقرآن، جلدی کرو نہ کو. کوئی بھی کام کرنے میں جلدی کرو نہ کو، ذرا صبر سے کام لو. ان یقضی الیک وحی، ذرا پوری بات اچھے سے سن لو. جبرائیل کے پورے کلام کو ذرا غور سے کیا ہے سنو کیا بول رہے ہیں، اس کے بعد جا کر تم پڑھو. جلدی کرو نہ کو. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک کام کرو. اللہ نے اس آیت پر تو ریکویسٹ کیا لا تعجل بالقرآن لا تحرک به لسانک، قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی کرو نہ کو. قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو فر 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 ہلاؤ نہ کو. بس سکون سے سنو، وہی ختم ہونے کے بعد پڑھو. یہ پڑھنے کے بعد تمہیں کیا ہے، تمہارے پیشن، تمہارا شوق، تمہارا جذبہ مجھے معلوم ہے. اللہ سے ایک اور دعا کرو. ایک ہی آیت میں اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی ویٹ کرو، جلدی کرو نہ کو، وہی کمپلیٹ ہونے دو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، آگے دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے. حالانکہ نرسری سے لے کر 6th کلاس تک ہر بچہ ہر بچی ہر دن پڑھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، اے اللہ دعا کرو اللہ سے. اللہ خود سکھا رہا ہے نبی کو کہ تم دعا کرو مجھ سے، کہو ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر. اللہ سکھا رہا ہے اپنے نبی کو زیادہ کر. کس میں زیادہ کر؟ ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے؟
وقر رب زدنی مالا، اے اللہ ہماری سوچ بتا رہا ہوں، نبی کی نہیں، اللہ جو سکھایا وہ نہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا بولتے ہیں، وقر رب زدنی مالا، اے اللہ مال میں زیادہ کر، وقر رب زدنی عمارتن، اے اللہ زیادہ گھر بنانے کی ہمیں توفیق دے، عمارت بنا کی ہماری عمارتوں کو بڑھا دے، ہمارے گھروں کو، ہماری پراپرٹی کو، ہماری جائیداد کو بڑھا دے، وقر رب زدنی بنینن، اے اللہ مرد بچوں کو بڑھا دے۔ ہماری سوچ ہے ہمارے معاشرے کی کہ بھائی بچی ایک بس، عورت بچی ایک بس، لیکن مرد بچے زیادہ ہونا ہما کو، کئی کو عورت بچے زیادہ ہے تو ہمارے گھر کا جاتا، مرد بچے زیادہ ہے تو دوسرے کے گھر کا آتا، ہماری سوچ ہے یہ۔ یہاں پر دیکھو اللہ رب العالمین خود سکھا رہا ہے، وقر رب زدنی، اے نبی آپ دعا کرو، اے اللہ زیادہ کر، کس چیز کو، علم کو زیادہ کر، وقر رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر، اے اللہ میرے علم میں ترقی دے، اے اللہ مجھے میرے علم میں، میری نالج میں اے اللہ اضافہ فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی نے مال کی خواہش نہیں کی، کبھی اللہ کے نبی نے اچھی فیسلٹی والی زندگی کی خواہش نہیں کی اللہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری لائف میں کبھی 3 دن تک اپنے گھر میں چولہا نہیں جلائی میں، 3 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا ضرور آتا کہ ہم اس دن نفل روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کھانے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس دن نفل روزہ رکھا کرتے تھے، بس پانی کے ذریعے ہم کیا ہے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی نے مال کی چاہت نہیں کی، اپنے آپ کو بھوکا رہنا اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کی ہرس، کسی چیز کو اللہ سے زیادہ مانگا ہے تو وہ یہی علم ہے میرے بھائیوں، یہی علم ہے میری بہنوں۔ وقر رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میری نالج میں اضافہ کر، اگر علم بڑھے گا تو اے اللہ میں تجھے پہچان پاؤں گا، اے اللہ تیری معرفت، تیری پہچان میرے دل میں آئے گی، اللہ بس مجھے علم میں اضافہ فرما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی بہت زیادہ کنٹینیو ایک دعا کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دعا آپ کو یاد ہے، ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے، آپ اسکول میں بچوں کو سکھاتے بھی ہو، بس آپ یہ دعا ہمیشہ اپنی زبان پر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہمیشہ کیا کرو۔ اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے مجھے فائدہ ہو، جس سے مجھے کیا بولتے اس کو، جس سے مجھے فائدہ ہو، اے اللہ ایسا علم مجھے دے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ فائدے والا علم ہی مجھے دے۔ تاکید ہو، پریزر ڈال رہے ہیں، بولتے ہیں نا کسی چیز کو پریزر ڈال کو بولنا ہے، کس چیز کو بولتے ہیں ہم، کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو اسی پر ہم زیادہ پریزر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی 2 بار مانگ رہے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ نفع دینے والا علم ہی مجھے دے، وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ وہ علم ہی مجھے سکھا جس سے مجھے فائدہ ہو، نقصان والا علم مجھے نہ کو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ ایسا علم لے کو کرنا کیا جس سے تو راضی نہیں، تو راضی ہونے والا علم اللہ مجھے دے، جس سے تو بھی راضی ہونا، ایسا علم اللہ مجھے دے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، والحمدللہ علی کل حال۔ ہم میں سے ہر انسان کو لاسٹ جملے پر غور کرنا ہے، والحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں بھی مجھے رکھا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ یہاں پر دیکھو حال، لوگ دیکھتے ہیں یار اللہ مجھے اتنی اچھی بلڈنگیں دیا، اس کی اتنی اچھی جاب ہے، اتنی اچھی سیلری ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ گھوم رہا ہے، کبھی دے کر کیا ہے اسے اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ ہمیشہ دیکھو علم کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس چیز کو بھی جوڑ دیا ہے،
علم میں زیادہ ہونا کر کو مانگو اللہ سے، لیکن آخرت کے لیے مانگو. دنیا کا مسئلہ جب آتا ہے نا تو کیا بولنا ہے؟ والحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ مجھے رکھا ہے اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کے نبی یہ دعا کثرت سے زیادہ ریگولر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے پیرنٹس کو بھی سکھاؤ، سب کو سکھاؤ. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا قرآن کو سیکھنے کے مقابلے میں. تفسیر احسن البیان، احسن البیان ایک بہت بڑی کتاب ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ پڑھیں گے اس کتاب کو. جب اس آیت کی آپ تفسیر دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو احسن البیان کے جو رائٹر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم کی اتنی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے علم میں زیادہ ہونا، اتنا تڑپ، اتنا جذبہ اللہ کے نبی کا جب ہے، اللہ کے نبی کے علم میں زیادتی اگر ہونا ہے تو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کو علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو کیا آج کے مسلمانوں کو علم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ کے نبی خود، حالانکہ ان کے سارے گناہ معاف تھے، معصوم تھے نا اللہ کے نبی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے اللہ کے نبی کے، کیا نہیں کرے تو بھی اللہ اٹھا جنت میں ڈالتا ان کو. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کے پیچھے لگا کرتے تھے، ایک پیغام دینے کے لیے کہ میں لیڈر ہوں بھائی. اگر لیڈر سو گیا تو میری جنتا کیا کرے گی؟ میری رعایا کیا کرے؟ وہ بھی سو جائے گی نا. اگر میں کروں گا، اگر میں 100% کروں گا تو ایٹ لیسٹ 50% تو کر پائیں گے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اپنا پورا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے قرآن کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں. تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کیا ہے، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق علم سیکھیں. جب بھی ایسی اپرچونٹیز ہمیں ملیں اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، سیکھیں خود آگے بڑھ کر. تو لہٰذا اس کے بعد دنیا کے اندر ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کبھی ہمیں ہماری زندگی میں ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ یار میں بھی اس کے جیسا بننا، کبھی شوق ہوتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں بھی ویسا بننا، ایٹ لیسٹ میں نے تو میرے بچوں کو ویسا بنانا، میں وہ لائف میں گزارنا، انہیں جیسی لائف جیتا ہے دنیا میں بھی جی کو دکھانا. کبھی ایسا جذبہ، ایسا شوق، ایسی خواہش ہمارے دل میں آتی. دنیا بڑی رنگین ہے بھائی، دنیا کو دیکھ کر نا دل سیکنڈوں میں چینج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس حالت میں بھی، اس سچویشن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تمہیں ایسا کرنے کا تمہارا دل کرے تو دیکھو صرف 2 لوگوں کو دیکھ کر تم ایسا کر سکتے ہو. 3rd پرسن نہیں ہے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے، اس میں صرف 2 ہی لوگ ہیں جسے دیکھ کر ہمیں خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ویسا بنا، اللہ میرے بچوں کو ویسا بنا، اللہ ہماری پوری فیملی کو ویسا بنا. صرف 2 ہی لوگوں کو دیکھ کر، ذرا غور سے سنو اس حدیث کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حسد الا فی اثنتین. بھائی حسد جائز نہیں ہے، صرف 2 چیزوں میں ہم حسد کر سکتے ہیں. حسد اگر ہماری اس میں عام لینگویج میں بولنا ہے تو جلسی فیل کرنا بولتے دفعہ میں، جلنا سامنے والے کو، یہ حسد کا معنی نہیں ہے. یہاں پر اگر میں بولا آپ کو حسد کر سکتے ہیں تو اس کا غلط معنی بھی سامنے والے لے سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میں صرف ٹیچر سے مخاطب ہوں، ایسے پتہ نہیں کون سی کلاس ہماری چل رہی تھی، کتنے ہفتے پہلے تھی، سیرت کلاس تھی. اس میں ایک آیت ہے کچھ پڑھا تھا میں قرآن کی، جس میں بدلہ، انسان بدلہ لے سکتا ہے. قرآن سورہ قصاص بولتے ہیں نا، قصاص، بدلے کی آیت. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. ناک کو ہمارے ناک کو مارا تو ہمیں ناک کو مار سکتے، ہمارا کان توڑا، ہمارا کان کاٹا تو کان کاٹ سکتے، ہمارا دانت توڑا تو ہم بھی دانت توڑ سکتے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. یعنی جتنی تکلیف سامنے والا ہمیں دیتا ہے ہم اسے اتنی تکلیف دے سکتے. یہ آپشن دیا ہے، آپشنل ہے ہمارے لیے. جب میں یہ آیت ان کے سامنے رکھا، پتہ نہیں کس ٹاپک کے سے ریلیٹڈ تھا یہ، تو ایک ٹیچر نے کہا، میں نام نہیں لوں گا ان کا،
کیا سر بدلہ لے سکتے کیا؟ کیا بولے؟ بدلہ لے سکتے کیا؟ تو ان کے فیس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ ان کی لائف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہیں. تو لہٰذا بھائی وہاں تک تو ٹھیک ہے، وہاں لے سکتے ہیں، لیکن دیکھو یہاں پر یہ غلط سمجھو نہ کو بھائی سار بول ڈالے بدلہ لینا تو لے لیں گے. اب سار بول ڈالے، اب وہ تھیوری یہاں استعمال کرو نہ کو بھائی سار بولے جلسی فیل کرنا تو جلسی فیل کریں گے نہیں. دیکھو صرف دو ہی لوگوں کو دیکھ کر کیا ہے ہم حسد. اور حسد کے دیکھو دو معنی آتے ہیں شریعت کے اندر. ایک حسد وہ ہوتا ہے اللہ سے یہ امید کرنا کہ اللہ جو نعمت تو اسے دیا نا وہ نعمت ختم کر دیتا. ہم لوگ یہ چاہتے نا سامنے والے کو دیکھ کر ہمارا کھانا اترتا رہتا نہیں، انہیں گاڑیاں میں پھرتا رہتا، انہیں بڑے بڑے بنگلے بناتا رہتا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم نہ کھانا اترتا رہتا نہیں. ارے میرے ساتھ کا انہیں میرے ساتھ پڑاس والا اتنے بڑے پوزیشن میں چلے گیا انہیں. تو لہٰذا ہمیں کیا ہمارے دل میں کیا کھچڑی بکتی رہتی ہے کہ وہ نعمت اس سے اتر جانا، انہیں میرے سے نیچے آ جانا. انہیں بھی اللہ اسے جو چیز دیا ہے نا وہ ختم کر ڈال، تو وہ چیز نکال ڈال. انہیں بھی فقیر میں بھی فقیر. بولتے ہیں نا اگر میرا بچہ اگر سوسائٹی میں میرے بچے کو کیا تو ہوا تو اس کے بچے کو بھی ہونا ہو. اگر میری بچی گھر میں ودوا بن کو بیٹھی ہے تو اس کی بچی بھی ہونا. اسے کیا بولتے؟ جلسی. یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھو. یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کبھی اپنی لائف میں آنے دینا کو اسے. ایک حسد کا معنی یہ ہے، یہ تو غلط ہے، حرام ہے. اور حسد کا جو دوسرا معنی ہے نا، اللہ جو نعمت اسے دیا ہے نا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی دے. کیا بولنا ہے اللہ سے؟ اللہ جو چیز اسے دے کو ہے نا اللہ وہ چیز اسے بھی دے، اس میں برکت بھی دے. اللہ سیم چیز مجھے بھی دے. اس کو بولتے ہیں حسد. یہ حسد جائز ہے اسلام کے اندر. ایسی تمنا تم کر سکتے ہو. یہ تمنا میں بھی اللہ کے نبی کیا ہے کنڈیشن رکھ ڈالے. یہ تمنا کرنا ہے صرف دو ہی چیزوں میں. کن چیزوں میں؟ صرف دو ہی چیزوں میں ہم سامنے والے کو دیکھ کر یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ جیسا اسے دیا ہے اللہ ویسا مجھے بھی دے. لا حسد الا فی اثنتین. حسد جائز ہے صرف دو چیزوں کے اندر. حسد صرف دو ہی چیزوں میں تم کر سکتے ہو. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا پرسن جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا. ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو، جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہو. ایسا سب سے پہلا انسان رجل آتاہ اللہ مالا. اللہ نے جس کو مال دیا ہو فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، لیکن وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو بغیر دیکھے کہ کتنا دیتا ہوں کیا دیتا ہوں، نہیں، بس اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بے حساب و کتاب. جب کبھی لائف میں ایسے پرسن کو دیکھو نا تو خواہش کرو کہ اللہ جیسا اسے مال دیا، مال دے کر جو توفیق اللہ تو اسے دیا کہ وہ آگے پیچھے دیکھے نہیں، جیسا تیرے راستے میں بے درے خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی ویسا بنا. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں تمہارے سے قریب. وشاکھاپٹنم میں اہل حدیث کی مسجد جو ہے آج، ایک زمانہ تھا کہ وہ ریکوں کی مسجد ہوا کرتی تھی. بس ریک ڈالے ہوئے تھے، لوگ جا کر اس میں نماز پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں ایک اللہ کا بندہ کہاں سے آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ جگہ تو بڑی اچھی خاصی ہے لیکن مسجد یہاں پر نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس مسجد کو بننے میں جتنا خرچہ آتا پورا خرچہ پن ٹو پن میں اٹھانے کے واسطے ریڈی ہوں. بس میری ایک کنڈیشن ہے، مسجد بننے کے بعد میرا نام کسی کو بولنا نہیں کہ فلاں انسان آپ کو بنایا بول. جتنا ہو سکے تقریباً 1 کروڑ کے اوپر ہوا اس مسجد کا خرچہ. دیکھو چلے گیا وہ انسان، بول کو گیا کہ بولو نہ کو میں کون کدھر میرا نام کیا کرنے کا پبلکسٹی میری کرو نہ کو. کبھی ایسے انسان کو دیکھو نا یار، کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا، اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا مالدار تو بنا. اللہ مال دے کے نا ایسا تیرے راستے میں خرچ کرنے کا دل بھی دے اللہ. ورنہ آج لوگ اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن وہ دل نہیں ہے. پبلسٹی بہت زیادہ ہونا ہے آج، ہم نا مشہور ہونا ہے، فیمس ہونا ہے، پورے سامنے والے کے منہ سے اپنی تعریف سننا ہے. آج ہمارے لوگوں کی حالت ہے. ایسا بنو نہ کو. تقریباً ابھی میں آیا ہوا تھا نا انڈیا، ایک عورت کے بارے میں سنا کہ ایک مسجد کے کنسٹرکشن میں 4 کروڑ دیے ایک عورت نے. 4 کروڑ روپے ایک عورت بس ایک مسجد بنانے کے واسطے دے ڈالی.
جب میں اس کے بارے میں معلوم کرے ہے کون یہ عورت، اتنا پیسہ آیا کہاں اس کے پاس سے، تو معلوم ہوا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے شوہر نے مہر کے طور پر، بنگلور کی تھی وہ عورت، ایک زمین کیا ہے مہر کے طور پر اس کو دے دی۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ زمین کی ویلیو اتنی نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کیا ہے اتنی برکت دیا کہ اس کی قیمت 4 کروڑ ہو گئی۔ اب انہیں سوچی کہ یہ تو مہر کا مال ہے، اس میں میرے شوہر کا حق نہیں ہے، کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، یہ میرا اون مال ہے، میں اس کی مالکن ہوں، میں اس مال کو اپنے دلی خوشی کے ساتھ، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ، میں اس سارے کے سارے مال کو مسجد اللہ کا گھر بنانے کے لیے میں دے رہی ہوں۔ آگے پیچھے دیکھے بغیر 4 کے 4 کروڑ بھی اس عورت نے دے دیے۔ کبھی ایسی عورتوں کو دیکھو نا تو کوشش کرو، تمنا کرو، تمنا کرنے پر بھی ثواب ہے، وہ کام کرنا تو دور کی بات، بس اس کام کی تمنا کرنے پر بھی اللہ تمہیں، خواہش کرنے پر بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا کہ اللہ مجھے بھی ایسی عورت بنا، اللہ مجھے بھی ایسا انسان بنا۔ کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جب بھی کسی مسجد کا چندہ ہوتا ہو، کسی بھی اللہ کے راستے کی بات جب بھی آتی ہے نا، اپنے نیکلیس، اپنے جولریز تک اتار کر عورتیں دے دی ہیں۔ ایسی عورتوں کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا انسان نبی نے کہا رجل آتاہ اللہ مالا، ایسا انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، لیکن ایسا دل بھی ساتھ میں دیا ہو کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں بنا سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہو۔ ایسے انسان کو جب بھی آپ دیکھو تو تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا، میرے بچوں کو بھی ایسا بنا، میری پوری پیڑھی کو ایسا بنا۔ آپ تمنا کر سکتے ہو، یہ سب سے پہلا انسان ہے۔ اور جو دوسرا انسان ہے جسے دیکھ کر آپ تمنا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا انسان جسے حکمت دیا ہو، جسے علم دیا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اسی علم کے بیس پر فیصلے کرتا ہو، اسی علم کو اپنے گھروں میں لاگو کرتا ہو، اپنے گھروں میں ایز اٹ از اس کے مطابق چلتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور اسی علم کو دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اسی علم کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اپنے سارے گھر کو سدھارتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اسی علم کو سکھاتا ہے۔ تو جب بھی لائف میں کبھی ایسے عالم کو دیکھو تو یہ تمنا ضرور کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا عالم بنا، اے اللہ میرے بچوں کو بھی ایسا عالم بنا، اے اللہ ایسا علم ہمیں دے کہ اللہ جس پر ہم خود عمل کریں، اے اللہ ہم عمل کر کے سامنے والے کو سکھائیں۔ تو لہٰذا علم سیکھنے کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے سے بڑے علم والوں کو جب کبھی دیکھو ایسا کام کرتے ہوئے تو اللہ سے تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھو، غور کرو، جس کے اندر ہم اکثر جس کو اگنور کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم بڑے اچھے سے نا ایک چیز بول دیتے ہیں، دیکھو خبر کے اندر انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم دنیا میں قرآن سیکھ لو گی تو اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا ہی تمہیں، اس کے ساتھ ساتھ خبر میں بھی ایک حدیث بھی ہے نا اللہ کے نبی کہ اگر سورہ ملک ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سو گے تو خبر میں وہی سورہ ملک کیا ہے، خبر کے حساب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ سمتھنگ بہت ساری حدیثیں آپ نے سنا بھی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے سامنے بول بھی چکا ہوں میں حدیث، جب بھی کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب بھی کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو فیأتیہ ملکان، 2 فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، ابھی لوگ اس کو دفنائے رہتے ہیں، ابھی حدیث کا لفظ ہے کہ ان کے چپل کی، ان کے جوتوں کی آواز کیا ہے، ابھی ان کے کانوں میں، جو انسان لیٹا ہوا ہے خبر میں اس کے کان تک ابھی سنائی دیتی رہتی ہے ان کی باتیں، ان کی چپل کی آواز، اتنے میں کیا ہے فرشتے آ جاتے، 2 فرشتے فیجلسان ہی آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فیقولان لہو، اس انسان سے کوشچن کرتے ہیں، مرے ہوئے انسان سے، من ربک، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر نیک انسان ہے بول دے گا ربی اللہ، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا ریلیجن کیا ہے؟ اگر دنیا میں ایز اٹ از اسلام پر چلا ہوگا تو بولے گا دینی اسلام۔ ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اگر دنیا میں انہیں فالو کیا ہوگا ایز اٹ از
تو کہے گا نبینا محمد. یہ 3 سوال تو ہم میں سے ہر بڑا بچہ بوڑھا سب جانتے ہیں، لیکن ایک ایسا سوال بھی ہے، چوتھا ایک 4th کوشچن بھی ہے جو خبر میں ہم سے کیا جائے گا. براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان سے چوتھا سوال ہوگا نا، وما علمک، تیرا علم کیا ہے، تیرا علم کیا ہے. اگر دنیا کے اندر رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا ہوگا، سورہ سجدہ پڑھا ہوگا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا ہوگا، اور ہر دن صبح میں سورہ بقرہ پڑھا ہوگا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا ہوگا، ریگولرلی اگر یہ سارے کام کنٹینیو کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مر کر دنیا سے جاتا ہے خبر کے اندر، تو جب فرشتے سوال کرتے ہیں اس سے وما علمک، تیرا علم کیا ہے، تیری نالج کیا ہے، تیرا ایجوکیشن کیا ہے، تیری ڈگری کیا ہے، جب فرشتے سوال کریں گے نا تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے دنیا کے اندر، ایز اٹ از، پڑھ کر سمجھ کر میں نے اس پر ایمان بھی لایا ہے، وصدقتہ، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی پڑھ دیا، بس پڑھا سمجھا دل سے اس کو سچ مانا ہے. یہ 4th کوشچن کا آنسر ہے. براہ بن عازب کی روایت ہے، آپ کے سامنے میں پڑھ بھی چکا ہوں، سمجھا بھی چکا ہوں اس چیز کو. بس اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. خبر میں ہمیں سب سے پہلا یہ 4th کوشچن ہونے والا ہے، قرأت کتاب اللہ وما علمک، تیرا علم کیا ہے. ہمیں جواب دینا ہے قرأت، میں نے پڑھا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وآمنت بہ، اور اس پر ایمان بھی لایا ہے، وصدقتہ، اور اس کی تصدیق بھی میں نے کی ہے. تو لہٰذا خبر میں سوال ہم سے ہونے والا ہے، اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ کر قرآن کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے، اس حدیث کو ذرا غور سے سننا. یہ حدیث میں اسکول میں بھی بتا چکا ہوں، ریسنٹلی جو پروگرام تھا ہمارا اس میں بھی میں بتا چکا ہوں، کئی جگہوں پر میں اس حدیث کو کہا، مسجد میں بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان، جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، دنیا سے اس کا عمل بھی کٹ جاتا ہے. کوئی چیز دنیا سے، وہ جو پائپ لائن ہے نا اس کی اور اس کے اعمال کے درمیان، نماز پڑھا تو ثواب، روزہ رکھا تو ثواب، 4 لوگوں کی ہیلپ کرا تو ثواب، یہ سامنے والے کو ہنس کو بات کرا تو ثواب، جتنا بھی ثواب کا جو سلسلہ ہے نا کٹ جاتا ہے. الا ثلاث، سوائے 3 ایسے سلسلے ہیں، 3 ایسے کنیکشن ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سب سے پہلا دیکھو، غور کرو، کئی لوگ آپ کو بولتے نا کہ میں ہمارے امی ابا کے واسطے کیا تو ایک کرنا کر لیتا ہوں، جیتے جی انہوں میں کیا بھی کر سکا نہیں، ان کی خدمت کر سکا نہیں، ایٹ لیسٹ ان کے مرنے کے بعد تو میں کیا تو بھی کرنا چاہتا ہوں، ان تک کیا کرنا بولو. کئی لوگ اگر سوال کرتے ہیں، شاید کبھی آپ کو معلوم بھی ہوگا واللہ عالم، لیکن کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. تو ایسے سارے لوگوں کے لیے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، سب سے پہلا دیکھو اللہ کے نبی نے کہا 3 کنیکشن ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان سے کنیکٹ رہتے ہیں. سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ کرو جو کنٹینیو، جس کا ثواب ملتا ہی رہے. اپنے ماں باپ کے نام پر اگر کہیں مسجد کوئی بنا رہا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا اٹھا کر دے دو. 100 اینٹ آپ دلا سکتے ہیں، 1 بستہ سیمنٹ آپ دلا سکتے ہیں، جتنا آپ کی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے پیرنٹس کے لیے کرو. یار تمہیں دنیا میں لا کر یہ مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے، انہی کی خدمت ہے، یہ انہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج تم اس مقام پر ہو. تو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے تمہاری ذات سے انہیں فائدہ پہنچے. اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کرنا نہ بھولو. سب سے پہلے صدقۃ جاریہ، ماں باپ سکون سے اگر خبر میں سونا ہے تو صدقہ جاریہ ضرور کرو ان کے لیے. اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ. کئی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، چھٹا، پتہ نہیں کتنی ایسی غلط چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، اس سے انہیں فائدہ نہیں بلکہ الٹا عذاب ملتا رہے گا. دیکھ تیرے بچے کو ایسی ایسی چیزیں سکھا کو آیا جو نبی نہیں بتائے تھے، تیرا بچہ آج تیرے نام سے وہ کرتا ہے، اسے بھی گناہ تجھے بھی گناہ. تو لہٰذا غلط چیزوں کو نکال کر اچھی چیزیں کرو جس سے تمہارے ماں باپ کو خبر میں فائدہ پہنچ سکے. ایک تو ہوگا صدقۃ جاریہ،
اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے جاؤ جس سے تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ہماری جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے ایک ون آف دا بیسٹ ٹیچر ہے علم حدیث کے، اور اس وقت مسجد قباء جو ہے نا مدینہ کے اندر، جو مسجد قباء ہے جس میں جا کر تم گھر سے وضو کر کے جا کر اگر 2 رکعت نماز پڑھو گے تو یہ ایک عمرے کا ثواب ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء۔ اس کے جو جمعہ کے جو خطیب ہیں، جمعہ کے جو اسپیکر ہیں، سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ان کا نام ہے، بڑے اچھے انسان ہیں۔ انہیں سعودی گورنمنٹ نے ایک ٹائٹل دیا ہے فقیہ المدینہ، بڑی اچھی سمجھ اللہ نے انہیں دی ہے، بڑے اچھے فتوے دیا کرتے ہیں حدیثوں کو پڑھ کر۔ اس حدیث کو پڑھ کر انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے علم ينتفع به، علم چھوڑ جانے سے مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری کتابیں لکھ ڈالو، بہت سارے جمعہ کے خطبے دے ڈالو، بہت بڑے بڑے عالمہ علامہ بناؤ، نہیں۔ علم چھوڑ جانے سے مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو سورہ فاتحہ سکھا دو۔ کیا کہا انہوں نے؟ جسٹ سورہ فاتحہ سکھا دو کسی انسان کو۔ اگر کوئی نیا مسلمان ہوا، ذمہ داری لے لو کہ بھائی سورہ فاتحہ میں تجھے سکھاؤں گا، کسی سے سیکھنا کو تو تجھے سورہ فاتحہ میں سکھاؤں، تجھے اپنی ذمہ داری لے لو تمہیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں میں، ان کی بات نہیں ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو لیٹر آئیڈینٹیفیکیشن آ گیا ہے، رولز بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ۔ آپ کیا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ وتھ رولز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ اگر پورا پڑھ لیں گے تو جتنے لوگ تمہارے گھر میں جنہیں ڈھنگ سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں چاہے بچے ہو، سب کچھ ہو جا کر کے ریسپانسبلٹی لو کہ ہم تمہیں صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیں گے۔ جسٹ سورہ فاتحہ، ایک چھوٹی سی سورت۔ اور سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے ایک وصیت بھی کی ہے اس فتوے کے اندر، میری یہ وصیت ہے، میں ہر باپ کو، ہر ماں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو خود سورہ فاتحہ سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو خود سکھائیں سورہ فاتحہ، خود جا کر سیکھیں امام صاحب سے، کسی ایک عالم سے، تجوید کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سے لیٹر کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں۔ سورہ فاتحہ خود تجوید سے سیکھ کر وہی تجوید ایز اٹ از اپنے بچوں کو سکھائیں۔ باپ کو میں یہ وصیت کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے جب تک تمہارا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا، اگر تم سکھاؤ گے تو سامنے تمہارا بچہ کسی اور کو بھی سکھائے گا۔ جب تک یہ سیکھنے کا سلسلہ، یہ چین سسٹم جہاں تک جاتا رہے گا نا، اس کا ثواب دنیا میں جیتے جی تمہیں ملے گا، خبر میں جانے کے بعد بھی وہ ثواب کیا ہے، تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم چھوڑ جانا، کسی انسان کو ایک چھوٹا سورہ سکھا دو، بس اپنی طرف سے سورہ فلق سکھا دو، سورہ ناس سکھا دو، سورہ کوثر سکھا دو، سورہ اخلاص سکھا دو، بس ایک چھوٹا سورہ، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا نا، اس کا ثواب آپ کو کنٹینیو ملتا ہی رہے گا۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لو کہ میں اپنی طرف سے کسی ایسے پرسن کو جو جانتا نہیں ہے سورہ فاتحہ کیا ہے، جو جانتا نہیں ہے سورہ اخلاص کیا ہے، سورہ الق کیا ہے، ایسے انسان کو میں سورہ فاتحہ سکھاؤں گا، میں سورہ الق سکھاؤں گی۔ آج سے یہ کیا ہے، اپنے طور پر یہ چیز آج سے اپنے دل کے اندر یہ چیز رکھ کر آگے بڑھو۔ تو دوسری چیز ہو گئی جس سے خبر میں بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، او علم ينتفع به۔ اور تیسری چیز وولد صالح يدعو له، نیک بچے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں، ایسے بچوں کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے ماں باپ کے حق میں، وہ دعا کا فائدہ بھی انہیں برابر خبر میں پہنچتا ہے۔ اس چیز کو بھی کہا میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں اس سے پہلے، شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ابھی ریسنٹلی پروگرام میں بھی میں نے کیا ہے۔ تو اس چیز کے اندر جو درمیانی چیز ہے نا، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جاؤ پیچھے جانے سے پہلے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، ایک چین سسٹم چلتا رہے قیامت تک، ایسا علم تمہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، خبر میں قرآن کے متعلق ہم سے سوال ہونے والا ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جیتے جی ایک ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ جس علم کا فائدہ، ایک ایسا علم چھوڑ جاؤ کہ جس کا فائدہ تمہیں کنٹینیو ملتا رہے۔ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے، جب بھی نا آپ کوئی اسلامک نالج اپنے بچوں کو سکھاتے ہو تو برڈن محسوس مت کرو، بس
یہ سورہ میں اپنے بچے کو سکھا رہی ہوں اسکول کے اندر، تو جب تک یہ بچہ یہ سورہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اس نیت سے آپ پڑھاؤ، جب بھی کوئی دعا اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اسکول کے اندر، اس نیت سے پڑھاؤ کہ اگر میں یہ دعا اسے سکھا دوں گی تو جب تک یہ دعا یہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا، اگر فیوچر میں کسی کو سکھائے گا یہ ٹیچر بن کر تو اس کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے گا۔ تو جب بھی کوئی اسلامک سبجیکٹ آپ کو ملے نا تو اسے برڈن محسوس کرو نا، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ سب سے بگ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ تم دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور آخرت میں بھی۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی اور خبر کی بات، دنیا میں فائدہ اور خبر میں۔ اب ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں، جس کے بعد دنیا اور خبر کے بعد سب سے بیسٹ مرحلہ، اگر وہاں کامیاب تو سمجھو پوری لائف کامیاب ہے آپ، جس کو بولتے ہیں حشر، جس کو بولتے ہیں آخرت کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ۔ اس وقت نا اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں بولتا ہوں، آج ہمارے کئی لوگ ہیں جو جن کی سوچ ہے کہ بچپن سے ہمارے ماں باپ ہمیں اسکول میں ڈال ڈالے، ہمارے پاس سورسز نہیں تھے، ہمیں پڑھ سکے ہی نہیں، میں ایک آٹو چلانے والا، میں ایک کار ڈرائیور، مجھے اسلامک ایجوکیشن سیکھنا ملا نہیں، میں سیکھ سکیا نہیں، ہمارے پیرنٹس بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، بہت سارے ریزنز، بہت سارے ہیلے بہانے آج ہم لوگ بناتے ہیں، ہمیں پڑھ سکے نہیں۔ بھائی بچپن میں ہمیں پڑھا ہی نہیں ہمارے امی ابا، ہم نے اٹھا کے اسکول میں ڈالے، ہم نے مدرسہ ڈالے نہیں تھے، ہم نے قرآن کیا حدیث کیا پڑھا ہی نہیں، بس جاؤ کون سے کہ امام صاحب کرنے ذرا صبح شام پڑھ لیتا تھا، ہوتا جاتا ہے سمار کو۔ یہ کبھی یہ بہانے تمہارے کام نہیں آئیں گے، یاد رکھو۔ دنیا میں کیا چاہتے ہیں یار؟ اچھے سے اچھا گھر ہونا، ہم نہ بولتے نہیں بولتے، ایک اچھے سے اچھی سواری آنا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، یہ غلط نہیں ہے، آپ کی خواہش، آپ کی حرص اسلامی حد کے اندر اگر ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ مالدار ہو، آپ جو بھی ہو، الحمدللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن دنیاوی سوچ کیا ہے ہماری؟ ایک اچھی لائف جینا، ہمیں ایک ٹھکرانے والی لائف، ایک غریبانہ زندگی، ایک فقیرانہ زندگی، یہ نکو ہم اللہ سے مانگو بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، ہم نے دونوں اس میں کیا ہے ایکول، اللہ ہم نے دونوں اس میں اچھی زندگی دے، یہ اللہ سے مانگو۔ تم جس طرح دنیا میں چاہتے دیکھو ویسے آخرت میں بھی چاہو، جس طرح دنیا میں اچھی زندگی، جس طرح کیٹیگریز ہے دیکھو دنیا کی، ایک ہے پور غریب، ایک ہے مڈل کلاس اور ایک ہے رچ ہائی کلاس۔ ہم کیا چاہتے ہیں بھائی؟ اچھی زندگی ہائی کلاس کی چھوڑنا، ہم نے مڈل میں بھی تھوڑے لوگوں کا ہے آج کل ایڈجسٹ ہو نہیں پا رہے، تو لہٰذا جیسا دنیا میں ہے دیکھو ویسے آخرت میں بھی بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھا دیکھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سیم ایج بات اللہ سب سے پہلے کیا بولے؟ اقرأ، تو پڑھ۔ یہ بات اللہ حشر کے میدان میں بھی بولتا، اقرأ، تو پڑھ، بس سینٹنس تھوڑا بدلتا، اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اوپر حشر کے میدان میں کیا بولتا؟ اقرأ ورتل کما ترتل فی الدنیا، بھائی پڑھ، ورتقی چڑھ، کیا بولتا اللہ؟ جنت کو سامنے رکھتا لاگو، اقرأ پڑھ، ورتقی چڑھ، کیسا پڑھنا؟ ورتل کما ترتل فی الدنیا، جیسا دنیا میں پڑھتا تھا ویسا پڑھ۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی تیلگو میں پڑھ لیا، کوئی انگلش میں پڑھ لیا، کوئی تمل میں پڑھ لیا، کوئی اپنی اپنی لینگویج، جو لینگویج اس کو آتی ہے اس میں پڑھ رہے آج انسان۔ کیا بول رہا ہے بھئی ہمیں قرآن پڑھتا لے، قرآن کا خدا ہوا؟ ہرگز نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جس لینگویج میں اتارا ہے اس لینگویج میں پڑھنا ہی اصل ہے، یاد رکھو۔ ہاں آپ کو ثواب تو ملے گا، ایسا نہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، لیکن اتنا بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا جتنا بینیفٹ آپ کو عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھو آپ کو تو 100% پتہ ہے کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری لینگویج عربی تھی، اللہ کے پاس سے ہم آئے تو ہماری لینگویج عربی تھی، عربی میں ہم بات کرتے تھے۔ جب اللہ نے کہا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟
تو ہم نے عربی میں جواب دیا ہے، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا شہدنا، گواہ رہو، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن آپ کو یہ مت بولنا کہ اللہ ہمیں جانتے نہیں تھے، ہمیں مال نہیں تھا، عربی کیا کہ تو ہمیں مال نہیں، اصل ہمیں پڑھے نہیں، یہ ہیلے بہانے چلتے نہیں تمہارے۔ یہ اللہ سے ہم خود بات کر کے فیس ٹو فیس بات کر کے آئے ہوئے ہیں ہم اللہ سے، اور جیسی دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہوگی نا، ہماری عربی آٹومیٹک اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر خبر میں بھی سوال ہوگا عربی میں، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، بول کو فرشتے اردو میں پوچھتے نہیں، نہ میدے اڑی اورانی تیلگو میں پوچھتے نہیں کم بھی، صرف اگر آپ سے سوال ہوگا تو عربی میں ہوگا سوال، تو لہٰذا کوشش کرو عربی سیکھنے کی۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے، اللہ حشر کے میدان میں کھڑا کرتا، سپریٹ ہر ایک پرسن کو لا کر کھڑا کرتا، اور کیا بولتا، دکھتی ہے جنت یہاں، اقرا، پڑھ، ورتقی، چڑھ، ورتل کما ترتل فی الدنیا، جیسا دنیا میں پڑھتا تھا نا ویسا پڑھ۔ اب اللہ کو بولتے ہیں، اللہ میں دنیا میں احسن البیان تیلگو میں تھی، تیلگو میں پڑھتا تھا، اللہ میں دنیا میں انگلش مجھے اچھا آتی تھی، انگلش میں پڑھتا تھا، اللہ مجھے تمل اچھا آتی تھی، ہندی اچھا آتی تھی، اللہ اس میں پڑھتا تھا۔ بھائی تو ہندی اتنا اچھا سیکھا، تیلگو اتنا اچھا سیکھا، انگلش اتنا اچھا سیکھا، تو کیا عربی سیکھ سکتا نہیں تھا کیا تو؟ جب تمہیں اتنے لینگویج سیکھ لیے تو عربی سیکھ سکتے نہیں تھے کیا؟ یہ اللہ پوچھتا ہے تمہارے سے، پوچھے گا کل قیامت کے دن، بھائی میرے پاس تو تیلگو نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، تمل نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ عربی ایک ہے اویلیبل، آتا ہے تو پڑھ، نہیں تو جا، تیری مرضی۔ تو کوئی آپشن نہیں رہے گا ہمارے پاس وہاں پر۔ تو لہٰذا اگر عربی میں پڑھ لیے، دنیا میں تھوڑا بہت سیکھ لیے، تو جتنے آیتیں پڑھتے، دیکھو اللہ کا کیا بولے گا، اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھ، ایک ایک آیت پڑھ، ایک ایک سیڑھی چڑھ جنت کی، جہاں پر تو اسٹاپ ہوتا ہے دیکھ، وہی تیری آخری منزل ہے۔ جنت میں نا ایک ایسی کیٹیگری سے اللہ کے نہیں بولے نا، اگر اللہ سے جنت مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے، ون آف دا بیسٹ جگہ ہے جنت کے اندر جنت الفردوس، اگر اسے تمہیں ریچ ہونا ہے تو قرآن میرے بھائیو کمپلسری ہونا ہے۔ آج میں اپنے ماں کا اتنا جتنا اگر پوری زندگی بھی شکر ادا کر لوں نا، بالکل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ بچپن سے آپ لوگ جانتے ہیں ہماری، میں نے آپ کے سامنے کہا بھی تھا ہماری فیملی کے بارے میں کہ کیسا تھا بچپن سے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے ابا ہمارے امی سے الگ ہو گئے، صرف اکیلی ایک ماں، 2 بچے، ایسی حالت میں کئی اگر دوسرے پیرنٹس ہوتے تو شاید بچوں کو اٹھا کر کام میں لگا دیتے، پیسہ کمانے میں لگا دیتے، ایک اکیلی عورت یار، ایسی ماں شاید پیدا ہونا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ ایک اکیلی عورت زمانے کے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے، کئی لوگوں نے آ کر، رشتہ داروں نے آ کر، بولتے ہیں نا پنچ کرنا، چبانا، کئی لوگوں نے آ کر ایسی تکلیف دی ہے ماں کو، اس کے باوجود بھی ماں نے کہا کہ میں ارادہ کر لی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو بس پڑھانا ہے، جتنی محنت جتنی کوشش ہوگی میرے سے میں کروں گی، بس میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ میری ماں کی محنت تھی کہ آج ہم دونوں بھائی الحمدللہ حافظ اور عالم ہیں۔ ہم اگر دونوں بھائی پوری زندگی بھی اپنی ماں کی خدمت کریں گے نا، تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا زیادہ سیکریفائس کر کے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں میری ماں نے تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت جب الگ ہوتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شاید مرد برداشت کر سکتے ہیں لیکن عورت کبھی اس چیز میں برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو ایسی جوانی میں بھی میری والدہ نے محنت کر کے، کپڑے سل کر کے ہم دونوں بھائیوں کو پڑھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی زندگی میری والدہ کی باقی ہے، اللہ سکون کے ساتھ، اللہ عزت کے ساتھ، اللہ احترام کے ساتھ دنیا میں رکھ۔ اللہ اس کے بعد اللہ ہم دونوں بھائیوں کی بدولت، اللہ جو سیکریفائسز میری ماں نے ہمارے لیے کیے ہیں، اللہ اس کے بدولت اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ الحمدللہ جو انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم دونوں بھائی الحمدللہ پورے قرآن کے حافظ ہیں اور اللہ کے دین کی شریعت کے عالم بھی ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر اپرچونٹی مل رہی ہے عربی سیکھنے کی تو یار سیکھ جاؤ عربی، کوئی مشکل نہیں ہے عربی سیکھنا۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو عربی میں ہی پڑھنے کے لیے بولے گا، تو آپ کو عربی سیکھنا کمپلسری ہے، ضروری ہے آج آپ کو عربی سیکھنا۔
ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں، فار ایگزامپل میری والدہ، آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں ان کے پیچھے، الحمدللہ اگر اللہ کی مدد ساتھ رہے گی انشاءاللہ تو میری والدہ بھی الحمدللہ عربی پڑھنا سیکھ جائیں گی. قرآن تو وہ پڑھ رہی ہیں لیکن الحمدللہ اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گی. اگر کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بولتے ہیں نا بھائی ہمیں تو پڑھے نہیں، تمہیں تو پڑھ لو، ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں تھے، تمہیں تو پڑھ لو. کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا جو بہت عمر کو پہنچ کے رہتے ہیں. ایسے ماں باپ بھی اگر اپنے بچوں کو صحیح نکال کر چلے گئے، حافظ عالم بنا کر چلے گئے، جب تک وہ بچہ اس پر عمل کرتا رہے گا ثواب تو ملے گا، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ انہی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ بات میں نہیں بلکہ قرآن کی آیت خود کہتی ہے. بات سب سے پہلی چیز تو دیکھو، جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے ان کے لیے آپشن ہے، آپ کے لیے نہیں. الحمدللہ آپ کے پاس تو ایک اسکول ہے، ایک اچھے ٹیچر ہے، آپ کو تو الحمدللہ عربی پڑھا چکے ہیں، عربی آپ جانتے ہیں، کون سا لیٹر کیسا پڑھنا ہے سب آپ کو پتا ہے، سب رولز کے ساتھ آپ جانتے ہیں. بس آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کو اس میں کیا ہے، اس انداز میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے حضرت. کچھ ایسے ماں باپ بھی رہتے ہیں جنہیں اپرچونٹی نہیں ہے، سورسز نہیں رہتے، ایسے ماں باپ کے لیے قرآن ایک آپشن دیتا ہے. اگر اپنے بچوں کو نکال لیے، تمہیں حافظ عالم بنا دیے، تو کل جب حشر کا معاملہ ہوگا، جنت جہنم کا جب فیصلہ ہوگا، تو اللہ بولے گا اس حافظ قرآن کو بٹھا کر اقرا ورتقی ورتل، ایک ایک آیت پڑھ، جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھ. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جنت الفردوس اتنے ڈسٹینس پر ہے. ایک ایک آیت پڑھتا جنت میں چڑھتا جا، جہاں پر تو رکے گا وہی تیرا مقام ہے، وہی تیرا گھر ہے. تو اگر بچے حافظ ہیں، عالم ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھ لیے، ختم ہو گئے، چلے گئے وہاں پر، تو اللہ دیکھے گا. سورہ طور کی آیت ہے قرآن مجید میں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم. دنیا کے اندر ایمان والے تھے ماں باپ، اور نبی کی اتباع بھی کیے، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کیے. وذریتهم، اپنے بچوں کو بھی ایمان والے بنائے، اللہ اور اس کے رسول کا متبعی بنائے، پرہیزگار بنائے، قرآن حدیث سکھائے، قرآن کا حافظ بنائے، لیکن ماں باپ بن نہیں پائے. تو اللہ دیکھو کیا کرتا، الحقنا بہم، بچے اونچے مقام پر رہیں گے، جنت الفردوس سب سے ون آف دا بیسٹ جگہ جنت کی، وہاں پر رہیں گے بچے. تو اللہ کیا کرے گا، الحقنا بہم، ہم ماں باپ کو اٹھا کر ان کے بچوں سے ملا دیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے حافظ بننے کا یہی ذریعہ تھے. انہی کی محنت تھی کہ یہ بچے حافظ بن گئے، انہی کی محنت تھی کہ یہ بچے عالم بن گئے. اصل ریزن تو انہوں بنے نا. تو لہٰذا اللہ کیا ہے، انہی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو اٹھا کر جنت میں ایک کر دے گا. کیسے ماں باپ، جن کے پاس سیکھنے کے لیے سورسز نہ ہو، لیکن آپ کے پاس تو الحمدللہ ہیں، دماغ ہے، سب کچھ ہے. ارے یار اتنے لینگویج ہم سیکھ رہے ہیں، تو کیا عربی نہیں سیکھ پائیں گے کیا؟ عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، الحاجہ ام الاختراع، ضرورت نہ اختراع کی ماں کہتے ہیں. ضرورت پڑنے پر نہیں آتی سو چیز بھی انسان سیکھ لیتا. یہ دنیا میں کیا ایکسپیرینس کر کے بتا رہا ہوں میں چیز. سپوز کوئی بزنس کرنے ہم نکلتے ہیں، سامنے ورکر کو رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی مالک اتنا دیوانہ نہیں ہے کہ وہ انکھیاں مجھ کو ورکر کے اوپر بھروسہ کرے گا. کیا بولتا بھائی، اس کے اوپر کیا وہ بھروسہ کرنا، سو وہ کام ہمیں سیکھ لیں گے لے. یہاں اسے کیا وہ لاکھ کو رکھو 4 پیسے دینا، سو وہ کام ہمیں سیکھ لیں گے لے. تاکہ تو کئی کو تو فیچر میں ہم نہ کیا بھی لاس نہیں ہونا، اسے آتا ہے وہ کو سر پر چڑھا لے بٹھا لے، ہم نہ لاس ہے، سو وہ کام ہمیں سیکھ لیں گے یہاں پر. تو ہر بزنس کرنے والا اسے فالو کر رہا ہے آج کل. نہیں آتا تو بھی سیکھ لیتا ہے. تو قرآن ہمیں پڑھنا عربی میں نہیں آ رہا تو ہم سیکھ نہیں سکتے کیا؟ بولو. ایک بنگلور کے ایک انسان ہے، عمرے پہ آئے ہوئے تھے. آ کر انہوں نے مدینہ کے اندر ایک چیز دیکھی بڑی اچھے سے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اگر اذان کے لیے 2-3 منٹ بھی اگر بچ گئے نا، تو لوگ قرآن کھول کر پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. صرف 3 منٹ کا وقفہ بھی کیوں نہ، قرآن کھول کر چالو کر دیتے ہیں. اذان تک تو ہے نا ٹائم، بول کو قرآن کھول لیتے ہیں. وہ انسان آ کو بیٹھے سب کے بیچ میں، سب کے منہ دیکھتے ہیں، پورے قرآن پڑھتے ہیں. لوگ نا قرآن پڑھنے آتا نہیں، اب قرآن عربی میں چھے، وہاں سب کے سامنے شیم شیم ہو گیا وہاں پر. ارے یار اتنا بڑا ہو گیا ہوں، سب بچے بیٹھ کو بڑے بڑے سب پڑھتی ہیں قرآن، میں ایک جنا قرآن پڑھتا ہوں. حالانکہ بہت بڑے مالدار ہیں، آج بھی ہے الحمدللہ. آئے انڈیا، آنے کے بعد اتنا ان کے دل کو لگ گئی وہ چیز، یار مجھے نہیں،
बच्चे छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मैं इतना बदनसीब हूँ कि इतनी पाक जगह जाकर कुरान पढ़ नहीं सका मैं, तो मुझे कुरान अरबी सीखना है। दूसरे दिन सुबह से ना 3 या छोटी किताब लेकर इमाम साहब के पास जाकर पढ़ना स्टार्ट करें। एटलीस्ट मुझे तजवीज़ से देख को पढ़ने आ जाते, बस कुरान स्टार्ट करे छोटे छोटे लेटर्स रूल्स वर्ड सब कुछ पढ़ते पढ़ते क्या है पूरी कुरान तजवीज़ से उन्होंने सीख लिए। सीख कर क्या है उनकी ख्वाहिश क्या थी, मदीना मस्जिद नबवी में जाकर मुझे पूरी कुरान अरबी लैंग्वेज में पढ़कर मुझे आना है। बड़ी उम्र के आदमी थे, है गए सीख गए, इंडिया में दोबारा उम्र के वास्ते है। आपको उनकी जो प्यास थी देखो पूरी कुरान अरबी में पढ़ना, बोल पढ़ को गए। बोलते ना जब शौक हो रहनुमा तो कोई चीज़ नहीं मुश्किल, मगर शौक बड़ी मुश्किल से रहनुमा बनता है। अगर शौक हमारा पैशन हमें गाइड करने पे अगर निकल जाए ना, हर इम्पॉसिबल चीज़ भी हमारे लिए पॉसिबल है। बस वो शौक वो पैशन वो जज्बा अपने अंदर हमें पैदा करने की ज़रूरत है। पैदा करो, इंशाअल्लाह क्या है अरबी सीख जाओगे। दूसरी लैंग्वेज देखो, मैं इससे पहले बोला था आपको, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो तुम्हें चैलेंज कर सके कि मैं आसान हूँ, लेकिन सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो चैलेंज करती है कि मैं आसान हूँ, कुरान अरबी। कुरान खुद बोलता है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया है, बहुत ईजी है कुरान, बहुत आसान है कुरान। लिज़िक्री, याद करने वाले के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, और समझने वाले के लिए। है कोई समझने वाला? क्वेश्चन कर रहा है कुरान, फहल मिन मुद्दकिर, है तुम में कोई याद करने वाला, है तुम में कोई समझने वाला? अगर है तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए आसान हूँ। जब कुरान एक चैलेंज कर रहा है सामने से कि मैं आसान हूँ, तो हम कैसे मुश्किल बना लिए बोलो इसको? तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, कुरान पर क्या है पूरा सच हम लोग मानते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सच्ची है, जो भी है हक़ है, तो लिहाजा कुरान की इस बात को भी तस्लीम करो, जाओ कोशिश करो पढ़ने की। इंशाल्लाह इतनी बरकत आएगी तुम्हारे टाइम में, इतने कम पीरियड में, इतने कम वक्त में तुम सीख जाओगे, तुम खुद ताज्जुब करोगे इस चीज़ को देखकर। तो लिहाजा कुरान को अरबी में सीखने की कोशिश करो। अगर कुरान नहीं पढ़ोगे ना, तो कल क़यामत के दिन जब हशर का मैदान लगेगा, सारे उम्मती, सारे जितने भी आदम से देखो क़यामत तक पैदा होंगे ना, सब वहाँ पर खड़े रहेंगे और सब की ज़बान पर एक ही लफ्ज़, एक ही वर्ड, नफसी नफसी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जितने भी अंबिया आए देखो, 1,20,000 के ऊपर नबी दुनिया में आए ना, सारे नबी यही कहते रहेंगे नफसी नफसी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सिर्फ एक नबी रहेंगे पूरे हशर के मैदान में, तो शफाअत का झंडा लेकर बोलेंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। हर लीडर बोलेगा मेरा क्या होगा, लेकिन एक ऐसे लीडर रहेंगे जो मेरी उम्मत का क्या होगा कहेंगे। हशर के मैदान में शफाअत का झंडा लेकर खड़े रहेंगे। उस हालत में अल्लाह से आकर कुछ लोगों को देखकर एक कंप्लेंट करते हमारे नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं वक़ाल रसूल, रसूल कहेंगे क़यामत के दिन हशर के मैदान में, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू, ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मेरी कौम के लोग हैं, हाज़ल कुरान महजूरा, जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। बाकी सारे काम करने के लिए इनके पास टाइम था, अगर टाइम नहीं था तो बस मेरे कुरान को पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। अल्लाह आज मैं इनकी सिफारिश नहीं करूँगा। बोलो एक सहारा रहेगा हशर के मैदान में, अगर वो एक सहारा भी हमसे छूट जाएगा तो बताओ कौन हमें बचा पाएगा कल क़यामत के दिन। नबी खुद हमारे अगेंस्ट आके हमारा कॉलर पकड़कर बोलेंगे अल्लाह से, अल्लाह ये मेरी कौम है, इतनी बदनसीब कौम है, मैं बोल बोल के आया कुरान पढ़ो, एज इट इज करके दिखा के आया दुनिया के अंदर, सामने वाले को पढ़ाया सिखाया, सब कुछ एग्जाम्पल इनके सामने रख के दिखाया। जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, कुरान की इम्पोर्टेंट क्या है, सब कुछ मैंने बताकर आया था। और इमाम साहब जो भी थे इनके हर मस्जिद में, हर जुमा के खुतबे में जब भी वक्त मिलता था इनके कानों में डालते थे कि कुरान पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसके बावजूद भी इतनी बदनसीब है कि कुरान को पढ़ ना सकी, कुरान को समझ ना सकी। इतनी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आने के बावजूद भी इन्होंने दुनिया को उठा लिया, तेरी आखिरत को छोड़ दिया। अल्लाह ऐसे छोड़ने वालों को, ऐसे मुंह फेर कर जाने वालों को अल्लाह मैं आज इनकी सिफारिश नहीं करूंगा।
کل قیامت کے دن نبی منہ پہ دھتکار کے جائیں گے نا، جب تمہارے ہاتھ، تمہارے دل کی حالت کیا ہوگی ذرا غور کرو۔ تو لہٰذا یہ ساری اپرچونٹیز ہمیں دنیا میں ہمارے جیتے جی ہمیں مل رہی ہے کہ ہم قرآن اچھے انداز میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھو اللہ کی توفیق ملی آپ لوگوں کو، اللہ نے آپ کو چن لیا الفطرہ کے لیے، اللہ نے آپ کو چن لیا اسلامک اسکول کے لیے، اور دوسری چیز سب سے پہلے اللہ کی توفیق، اس کے بعد الفطرہ کی مدد سے، الفطرہ کی محنت سے الحمدللہ آج آپ لوگ کیا ہے عربک جانتے ہیں، قرآن کے لیٹرز کو پہچانتے ہیں، ورڈز آئیڈینٹیفیکیشن تمہیں آ گیا ہے، لیٹر کون سا کیسا پروناؤنس کرنا ہے وہ تمہیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا اب الفطرہ کی تمہیں درخواست ہے کہ اس اسٹیپ کو نیکسٹ لیول تک آپ کو لے جانا ہے۔ آپ ہر دن ایک کام کریں، آپ سے میری پرسنلی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، ایک کام آپ ضرور کریں، قرآن کی 2-3 آیتیں، بس ایک دن میں 2-3 آیتیں عربک رولز کے ساتھ، گرامر رولز کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کرو، بس 3 آیتیں قرآن کی، ہر لیٹر کو جیسے پروناؤنس کرنا ہے ویسے پروناؤنس کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسٹ within 1 year، 1 سال کے اندر آپ اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے، بس آپ کو وقت نکالنا ہے، یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری چیز الحمدللہ ہمارے فیروز بھائی نے آپ کے لیے ایک اور بہترین چیز لا کر رکھی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے انڈرسٹینڈ قرآن کو سمجھ کر اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کر آپ کو ایک جواب دینا ہے۔ قرآن کوئز کی شکل میں ایک پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الفطرہ، خصوصاً الفطرہ ٹیچروں کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ دیکھو اس میں میرا فائدہ، تمہارے فیروز سار کا فائدہ، تمہارے میڈم کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ آپ لوگوں کا ہے۔ بس ہم کیا ہے ایک گائیڈر کے طور پر ہیں، ایک ٹیچر کے طور پر ہے، بس ٹیچ کریں گے نکل جائیں گے، لیکن امپلیمنٹ آپ کو کرنا ہے، سیکھنا آپ کو ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھانا آپ کو ہے اس سے۔ تو لہٰذا جو بھی عربی آپ نے سیکھی ہے اس کے اندر اور امپلیمنٹ کرو، اس کے اندر اور ترقی کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ میں ہر دن آپ کو 2 کوشچن دیے جائیں گے، قرآن کی چند آیتیں سلیکٹ کر کے، 20 آیتیں، 15 آیتیں، 30 آیتیں، جتنا ہو سکے اس میں سے آپ کو ٹرانسلیٹ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر ایک لیٹر، ایک کوشچن ہم دیں گے، اس کا آنسر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کر آیت نمبر بس ہمیں کیا ہے اس کو مینشن کرنا ہے کہ فلاں آیت میں اللہ نے اس کوشچن کا آنسر دیا ہے، فلاں آیت میں اللہ نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے، بس آپ کو کیا ہے آیت نمبر ہمیں مینشن کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ یہ دل میں، یہ دماغ میں رکھ کر اس آنسر کو مت ڈھونڈو کہ مجھے صرف، ہمیں رہتا ہے نا صرف ہمارا کنسنٹریشن پورا آنسر کے اوپر رہتا نہیں۔ جب بھی کوئی آیت پڑھو تو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے واسطے اسٹاپ ہو جاؤ، یہ سوچو کہ اللہ اس آیت میں مجھے کیا بولتا ہے، میری لائف سے یہ آیت کیسے اٹیچڈ ہے، اللہ مجھے کیا میسج دیتا ہے، ذرا غور سے سوچو، سوچ کر کیا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کو آگے نکلو۔ اگر کوئی اور دوسری چیز، اپنے ساتھ ایک کاپی رکھو، ایک نوٹ بک رکھو، پورے آیتوں کا نہ صحیح جس کوشچن کا ہم آنسر آپ سے مانگتے ہیں وہ آیت غور سے پڑھو، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھو، اور اس میں کیا میسج ہمیں ملتا ہے۔ میں الحمدللہ آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوں کہ کیسے اس سے میسیجز نکالنا ہے، کیسے اس سٹوری کو رہندے، اس چیز کو رہندے اپنے لائف سے کیسے ہمیں کمپیئر کر کے دیکھنا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو بتایا ہوں، امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی آیت آپ کو دی جاتی ہے تو آپ غور کرو اس سے کیا میسج ہمیں ملتا ہے، ایک کاپی میں نوٹ کرو۔ اور دوسری چیز، جب آپ اس چیز کو اسٹارٹ کرو گے تو نیت یہ رکھو کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کو جیسا میں اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، اللہ مجھے ویسے ہی ختم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ درمیان میں کیسی بھی رکاوٹیں آن دے، اللہ ہر رکاوٹ سے میری حفاظت فرما، کیونکہ معلوم ہے 24 گھنٹے لگو ہے ایک جنا باہر، بعضوں میں سے لگو بولا تھا اس سے پہلے، اللہ سے چیلنج کر کو آیا ہے انہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ سامنے سے، پیچھے سے، لیفٹ سے، رائٹ سے، ہر چیز سے میں تیرے بندے اور بندی کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے جتنے بھی اسکلز ہیں، میرے جتنے بھی طریقے ہیں، سب کیا ہے میں ان کے اوپر اپلائی کرتا ہوں۔ اللہ تیرے بندے تیرے پاس بہت کم آئیں گے،
تو اللہ سے دعا کرو اللہ انہی کم جو بندے ہیں نا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کم بندوں میں سے اللہ ہمارا بھی شمار کر دے. اللہ شیطان کے ہر جال سے، اللہ شیطان کے ہر مکر سے، ہر فریب سے، ہر دھوکے سے اللہ ہمیں بچا کر اللہ تیرے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کر. یہ دعا اللہ سے کر لو اور ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے رہو. پڑھ کر کیا ہے ان ساری چیزوں کو سٹارٹ کرو. اور دوسری چیز یہ قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھنے سے پہلے چند اہم چیزیں آپ کو دیکھیے. سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کا اہم خیال رکھنا ہے، یہ کمپلسری آپ کو پڑھنا ہے. اور دوسری چیز دعائے موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کو پڑھنی ہے. آپ ہر جانتے ہیں صبح شام بچوں کو پڑھاتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا اللہ نے خود موسیٰ کو سکھائی ہے کیونکہ ان کی زبان صحیح سے بات نہیں کر پاتے تھے. وہ بولتے نا توتلاہٹ تھی ان کی زبان میں، رک رک کر سامنے والا سمجھ نہیں پاتا تھا ان کی زبان کو یہ کیا بولنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے سکھایا کہ بھائی تم ایک نبی ہو، تمہارے سے بہت بڑا کام مجھے لینا ہے، تو ایک کام کرو یہ دعا میرے سے کرو، میں انشاءاللہ تمہاری زبان بھی صاف کر ڈالتا ہوں، تمہاری بات سامنے والے کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہونا ایسی اسکلس بھی کیا ہے میں تمہارے اندر ڈالتا ہوں، اور تمہارے سینے کو تمہارے چیسٹ کو میں کیا ہے کشادہ کر ڈالتا ہوں، ہر چیز اچھے سے آ کر اس میں گھس سکے، اس میں جا سکے. تو آپ بھی یہ دعا کرو اللہ سے، اے اللہ رب اشرح لی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. صدری من سینہ، اشرح میں نے کھول دے، صدری میرے سینے کو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہم بولتے ہیں نا قرآن مشکل 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 بول کو، اللہ وہ تھاٹ میرے مائنڈ سے نکال کو. یسر ویسر کیا بولے رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہ اس کو آسان کر دے میرے لیے. کیا دعا کرنا ہے اللہ سے؟ اللہ اس دعا کو، اس قرآن کو میرے لیے آسان کر دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. سپوز کچھ ٹیچر ہے، فار ایگزامپل کچھ ٹیچر ہیں جنہیں کچھ ورڈس مطلب کچھ لیٹرس نہیں نکل رہے. سپوز عین ہے، ہا ہے، بولتے نا سار کب سے کی پریکٹس کرتے ہیں سر لیکن نکلنا نہیں، وہ آنا نہیں ہم کو. تو ان کے لیے یہ سینٹنس بہت کیا ہے یوزفل ہے. اللہ نے کہا یفقہوا، کیا بولے اللہ واحلل عقدۃ من لسانی. کیا ہے واحلل عقدۃ من لسانی. واحلل مانے عقدہ بولتے گھاٹی کو، کیا بولتے ہیں ہمیں گھاٹ لگاتے ہیں نا رسیلے کو، اس کو بولتے ہیں عقدہ. واحلل مانے اللہ کھول دے میری زبان میں جو بھی گھاٹی لگ کر ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹر نہیں آ رہا ہے، اللہ اس گھاٹی کو کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی، لسان بولتے زبان کو. اللہ میری ٹنگ سے، میری زبان سے جو لیٹر نہیں نکل رہا ہے، اللہ وہ گھاٹی کو کھول دے تاکہ وہ لیٹر ایزیلی آ سکے. آگے سمجھ میں؟ رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اللہ اس قرآن کو میرے لیے آسان کر دے. مطلب ہمیں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو بول رہا ہوں قرآن کو، جب بھی کوئی کام آپ کرو تو اللہ سے دعا کرو اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان میں جو گھاٹیاں لکو ہیں جس کی وجہ سے ورڈز نہیں نکل رہے ہیں، اللہ اس کو کھول دے. یفقہوا قولی، اللہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھ میں آ جانا ہو، بعد میں سامنے والے کو سمجھانا. اے بس سمجھ میں، اللہ جو چیز میں پڑھ رہی ہوں وہ مجھے اچھے سے انڈرسٹینڈ ہونا، ایسی اسکلس ہے اللہ میرے اندر ڈال. بڑی پاورفل دعا ہے. ایک توتلے انسان کو جس سے صحیح سے بات کرنا نہیں آتا تھا، ایسے انسان کو ایک بیسٹ اسپیکر بنا دی تھی. یہ چیز اتنا پاور تھا حضرت موسیٰ کی زبان میں کہ ایسے پتھر دل لوگ بھی کیا ہے ان کی بات کے اوپر لبیک کہتے تھے. آج بھی وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی دعا ہماری ویٹ کر رہی ہے کہ کون مجھے دل سے اللہ سے مانگے گا، میں اس کی تکلیف دور کروں گی. تو دل سے دیکھو دعا کب قبول ہوتی ہے معلوم؟ دل اور زبان کا جو کنیکشن ہے دیکھو وہ ایک ہو جانا. دل زبان جب دونوں ایک ہو جاتی ہے تو تب جا کر وہ دعا اثر انداز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے پاس. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اور اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھو. جب بھی کوئی بات تمہیں پسند آتی ہے اس کو نوٹ کرو. اور ایک اہم چیز، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا ہے؟ مجھے پورا قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ مجھے سمجھنا ہے. تو یہ دماغ میں رکھ کر نوٹ بک رکھنے کا اصل مقصد میں کیا بول رہا تھا آپ کو، تمہارے گھروں کے اندر، تمہاری پرسنل لائف میں جتنی بھی غلط چیزیں آ گئی ہیں نا، اب قرآن پڑھنے کے بعد آلموسٹ 90 to 95 99% چیزیں
آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے کیا اچھا کام کرنے کی توفیق دی, میرا کام قرآن سے میچ کر رہا ہے, میرا اور قرآن کا کام سب سیم ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر کوئی تمہارے گھر کا, تمہارا پرسنل, تمہارے کسی بھی فیملی ریلیٹیوز کا اگر کچھ بھی کام قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے, قرآن کے مخالف جا رہا ہے, تو آپ اس آیت کو نوٹ کریں, آیت نمبر کے ساتھ آپ نوٹ کریں. اگر کوئی آپ کے سامنے غلط کام کر رہا ہے تو بول رہے کہ بھائی آپ کے والد کرے تو بھی غلطی, آپ کی ماں کری تو بھی غلطی, کون بھی کریں دے وہ کام غلط ہے تو غلطی. جاؤ جا کے بولو آپ کر رہے ہیں سو غلط, کیونکہ قرآن کے اندر بالکل اس کے اگینسٹ لکھو ہے, ایسا کام ہمیں کرے تو ہم نہ جنت ملتی, ایسا کام کرے تو ہم نہ جہنم ملتی. آپ کی ذمہ داری ہے, بس آپ جا کو بتاتا ہو, سامنے والا سنتا کہ نہیں سنتا کہ وہ دوسری چیز ہو, آپ اگر بتا ڈالے آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. ویڈیو لمبا ہو رہا, اگر نہیں تو میں قرآن کی ایک آیت دے کر آپ کو سمجھاتا تھا. ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, نام بھی نہیں لیا, بس اس کے کام کو ہائی لائٹ کر ڈالا قرآن. آیا بس دیکھے سامنے والے شرک کرتے ہیں, بولے بھائی تمہاری عقل کہاں گئی. ہم اس اللہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھا بھی ہوں, سمجھایا بھی ہوں الحمدللہ, اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گی کہ وہ کون سی آیت ہے. آپ کو بولتا کہ تمہیں اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا, شرم آتی نہیں کہ تم نہ کو اس کی عبادت کرو گے تو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تمہیں. اس کے بعد سامنے والے سمجھے نہیں, سیدھا اٹھا کو ان کے معبودوں کے اوپر ڈالا انہیں. اگر میرا اللہ تمہارے اوپر کیا تو مصیبت ڈالا تو کیا تمہارے پورے معبود جتنے بھی تمہیں اللہ اللہ مان لیا, دیکھو معبود بول کو خدا, سارے مل کر بھی کیا اس پریشانی کو تمہارے سے دور کر سکتے کیا؟ کیا بولے, اگر میرا اللہ کیا تو پریشانی ڈالا تمہارے اوپر تو کیا تمہاری پوری ٹیم, تمہارے خدا کی پوری ٹیم مل کو جتنے 360 بتاں کتنے کی تمہیں بنا لیے تھے نا, پورے مل کو بھی تمہاری اگر تمہارے سے وہ چیز دور کرنا سمجھے تو دور کر سکتے کیا؟ اصل کر سکتے نہیں. اٹھا کو منہ پوچھ بول ڈالا ان کے. بڑا غصہ آ گیا, ارے ہمارے معبودوں کو بولتا, ہمارے تک تو بات ٹھیک تھی, ہم نے کیا کہ بولے چلو صبر کر لیے, ہمارے معبود کو بولتا تو چلو رے پکڑو مارو اسے. پورے مل کو کیا پورے گاؤں والے مارے, یہاں تک کہ انہیں مر گیا. اللہ کیا بولے, قیل ادخل الجنہ, بھائی وہاں سے مریا, وہاں سے تیری روح نکلی, سیدھا جنت میں جاتا. حالانکہ بس بول ڈالا انہیں, بتانے کا مقصد کیا ہے, انہیں اپنی بات رکھ ڈالا سامنے والے کے پاس, انہوں مانے نہیں, اسے جان سے مارتا لے, پھر بھی اسے جنت مل گئی. یہ قرآن میں ہے یہ چیز, 20 پر 3 پارہ پہلی آیت, وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ کو کئی چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک ہوپ, ایک مقصد, ایک گول ملے گا تمہیں کہ ہمارے لائف میں ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ ایک آیت کو آپ کو سمجھنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو اپنی کاپی میں نوٹ کرنی ہے. جو جو برائیاں جو آپ کر رہے ہیں آپ پڑھ کر کیا اس کو سدھارنے کی کوشش کرو. غلط کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کرنے کی کوشش کرو. آپ کے گھر والے کوئی غلط کام کر رہے ہیں, جاؤ جا کے سمجھاؤ, دکھاؤ کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے, آیت نمبر اتنا ہے, جا کر تمہیں بھی پڑھ لو اللہ کیا بول رہا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. غلط ہے. گھر والے مانے تو الحمدللہ, اگر نہیں مانے تو بھی جتنا ہو سکے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. تمہارے فرینڈ سرکل میں رہندے, تمہارے ریلیٹیوز میں رہندے, یہ تمہارے کو قرآن پڑھانے کا اصل مقصد یہ ہے, تمہیں خود اس کے اوپر عمل کرنا. سامنے کون تو اس کے اگینسٹ عمل کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو تمہیں اس سے روکنا ہے. اصل ہمارا یہی پرپس ہے, اصل الفطرہ کا یہی مقصد ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے امید ہے کہ ہمارے پورے ٹیچرز انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جیسا کہ ہمارے فیروز بھی کل آڈیو میں بولے کہ شیڈول بہت ٹائٹ ہے, ہمارا بہت ٹائٹ ہے, ٹائم نکالنا مشکل ہے. لیکن کوئی دنیا کے اندر دیکھو, ایک چیز میں بولا تھا آپ کو, امپاسبل کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے. باقاعدہ میں بورڈ پہ لکھ کے آپ کو سمجھایا تھا کہ امپاسبل کو ہمیں آئی ایم پاسبل پڑھنا ہے. ہر چیز میرے لیے پاسبل ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا, اتنی اسکلز دے کر, اتنی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں کہ ہم انہونی کو بھی ہونی میں بدل سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ کیا بولتے ہیں, امپاسبل کو ہم پاسبل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنی صلاحیت ہمیں دی ہے, تو لہٰذا کیا ہے. اور دوسری چیز, آپ کس کو پڑھنے جا رہے ہیں؟ قرآن نا برکت والی کتاب ہے, یاد رکھو اس چیز کو. قرآن میں سورہ دخان اس پر 5:25 پارہ 25 سورہ دخان ہے, اس میں اس کی پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دوسری آیت سوری,
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ایک بابرکت رات میں. جس رات میں یہ قرآن اتری، دیکھو اس سے پہلے ایک عام رات تھی، جیسے ہمارے راتیں گزرتے ہیں نا، ہفتہ اتوار پیر منگل چاشمبا جیسے گزر رہے ہیں نا، ویسی ایک عام رات تھی وہ بھی. لیکن جب وہ قرآن اس میں اتری تو اتنی برکت اللہ دیا. کیا بولا سورہ قدر کی آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے یہ ایک رات. پورے کنٹینیو تمہیں سیکنڈ بھی مس کریں سر کا 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرے تو جتنا ثواب تمہیں ملتا نا، وہ ایک رات میں اللہ اتنا ثواب لکھتا ہے. میں اس سے پہلے بولا تھا اگر یہ 1000 مہینوں کو اگر ایئرس میں ہمیں کنورٹ کرے، 83 ایئرس 4 منتھس، 80 پر 3 سال 4 مہینے کنٹینیو لگاتار اللہ کی عبادت کرے تو جتنا ثواب ہمیں ملتا نا، اتنا ثواب جسٹ ایک رات عبادت کر لے تو ہمیں دے دیتا اللہ. ذرا غور کرو کہ جسٹ اترے سے اس قرآن یہ رات کو اتنی برکت والا بنا ڈالا، اور مہینے کو کتنا برکت. بھی رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ. ایک لفظ پڑھے، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھے تو 20، 3 حرف پڑھے تو 30، اور وہ کیا ہے 30 70 700 اللہ جتنا ہو سکے بڑھاتا جاتا. اس میں بڑھنا چاہتا اپن، گھٹنا رہتا نہیں اس کے اندر. رات کو برکت والا بنا ڈالا، مہینہ برکت والا بن گیا. وہ جگہ، وہ پلیس مکہ مدینہ کتنے برکت والے ہیں. آپ وہاں پر ویڈیوز میں دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہاں پر برکت، کتنی برکت ہے یار مکہ مدینہ میں. الحمدللہ جگہ کو برکت والا بنا دیا. حرم، دونوں کو حرم بنا دیا. قرآن اتر کر آئی بات پتہ ہے آپ کو، مکہ میں اترا مدینہ میں اترا، دونوں بھی حرم ہے، عزت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے. تو لہٰذا جب قرآن ان ساری چیزوں میں جب برکت رکھ سکتا ہے تو کیا تمہارے ٹائم میں برکت نہیں رکھ سکتا کیا؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے تمہارے اسی قرآن کو اسٹارٹ کرنے کی وجہ سے تمہارے ٹائم میں برکت آ جائے گی، تمہاری زندگی میں برکت آ جائے گی، تمہاری صحت میں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی. آج جتنے بھی ہیلتھ ایشو ہے نا ہمارے، انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے پورے کے پورے ہمارے سالو ہو جائیں گے. اس نیت انشاءاللہ اللہ سے امید ہے. آپ بھی کہیں جب بھی پڑھو قرآن کو اسی نیت سے پڑھو کہ مجھے قرآن شفا بھی ہے، قرآن میرے درد کی دوا بھی ہے، قرآن میری ہر بیماری کا علاج بھی ہے. یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھ کر آپ کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ تبھی جا کر آپ دنیا میں بھی سکسیس ہو جائیں گے، آپ انشاءاللہ آخرت میں بھی سکسیس ہو جائیں گے. اور اس آیت برابر آپ پر فٹ آئے گی وہ آیت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الفطرہ کے ٹیچرز اور دوسرے اسکول کے ٹیچرز اگر کمپیئر کریں گے تو دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ دوسرے اسکول کے ٹیچرز وہ اونلی دنیا کے حد تک ہیں، لیکن الفطرہ کے ٹیچرز دین پلس دنیا دونوں میں انشاءاللہ اچھے ہیں. انشاءاللہ آپ پر بھی وہ آیت برابر فٹ آئے گی. اور آخر میں ایک چیز، آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اسکول کے لیے، اس کو چلانے والوں کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں. ہمیشہ اپنی خاص دعاؤں میں ان کا خیال رکھیں. یار کون اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کرتا ہے بولو؟ کسی اور کے لیے کون آج کے ڈیٹ میں، آج کے ماحول میں، آج کے سچویشن میں اپنی پرسنل لائف کون سیکریفائس کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان دونوں نے بڑی محنت سے ایک ایسا درخت لگایا، ایک ایسا جھاڑ لگایا اپنے چندول کے اندر. ہمیں اس جھاڑ کو پانی دے کر ایک پھلدار بنانا ہے، ایک ثمر آور بنانا ہے، تاکہ پورے چندول والے اس سے فائدہ اٹھا سکے. میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، میں جس کالج سے پڑھ کے آیا، JMA کالج رائے درگ، اگر وہ 1926 میں اس کی اصل فاؤنڈیشن جو پڑھا ہے نا، 1926 میں پڑھا ہے اس کا فاؤنڈیشن، اس وقت نا پورا رائے درگ شرک میں بھرا ہوا تھا، بدعتوں میں بھرا ہوا تھا. لوگ پورے کے پورے ان پڑھ تھے، اکثر لوگ، خاص کر دین کے تعلق سے. جب وہ اس ادارے کا فاؤنڈیشن پڑا، جب وہ کالج وہاں پر رکھی گئی، الحمدللہ آج تک بھی تقریباً 12 یا 13 مسجدیں اہل حدیث کی بنی ہوئی ہیں. اس وقت تک کوئی اہل حدیث کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ اتنی مسجدیں بن گئی ہیں اور کئی عالم بن چکے ہیں اس گاؤں کے اندر. اور الحمدللہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ شوق جذبہ ہے علم کو سیکھنے کا. پورے کے پورے نوجوان اس
کالج سے جڑے ہوئے ہیں. میں بھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ الفطرہ پڑھ چکا ہے, اس کا فاؤنڈیشن پڑھ کر تقریباً 8 یا 9 سال ہو رہے ہیں. اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے کیسے ڈیولپ کریں گے, ہم اسے کیسے اس کا پرچار کریں گے, کیسے لوگوں کو اس سے جوڑیں گے. بس سمجھ میں یہ ہمیں کرنا ہے, ہمارے کیریکٹر سے سامنے والے کو دکھانا ہے, ہمارے بچوں میں ایسا کیریکٹر ہمیں ڈالنا ہے کہ سامنے والا خود بخود اٹریکٹ ہو کے ہماری طرف آ جائے کہ یار اس اسکول میں کچھ نہ کچھ ہے. ہمارے بچے کو دین بھی ملتا ہے, دنیا بھی ملتی ہے, اس سے بڑھ کو اور کیا ہونا. 1000 جنے ہمارے اینیمیز رہتے ہیں, لیکن ان سارے دشمنوں میں سے ہمیں کیا ہے, اچھے لوگوں کو چن کر ان دشمنوں کو اپنا دوست ہمیں بنانا ہے. بس سمجھ میں, ان دشمنوں کو ایسا دوست بنانا ہے, ان کا ایسا مائنڈ واش ہمیں کرنا ہے کہ وہ کیا ہے, آگے بڑھ کر ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ ہو جائے, تاکہ یہ مشن تا قیامت رہے. قیامت تک علم کا, توحید کا, اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام دنیا میں پہنچانا ہے, انشاءاللہ ہم اسکول کے ذریعے, اس اسکول کے ذریعے پہنچائیں گے. اور اس آیت کے مطابق بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ, دنیا اور دین دونوں ہم اپنے بچوں کے بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا میں آگے نہیں بلکہ دنیا پلس دین دونوں میں ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ آپ اسکول کے اندر آئیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں, اپنی ریسپانسبلٹی سمجھیں, اور اپنے لیے ایک بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس چیز کے لیے. تو اس سے پہلے ہمیں پریپیئر ہونا ہے نا, اپنے آپ ہمیں پریپیئر ہونا ہے, ہمیں ہر کوشچن کا آنسر کرنے کی طاقت ہمارے اندر لانا ہے. سامنے والا کوئی اٹھا کے یہ نہیں بولنا کہ یہ الفطرہ کی ٹیچر ہے, وہ کیسا کام کرتی ہے, نہیں. ہر ایک جنے آ کر ہم سے انسپریشن لینا, ہم سے سیکھنا, ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے. یاد رکھو یہ ہمارے اصل مقصد ہے. ہم دوسروں کے لیے ایک آئینہ بننا ہے, ایک مرر, سامنے والا دیکھ کر اپنی غلطی سدھار سکے. یار ہم جیسے مرر میں دیکھتے نا تو کیا دیکھتے ہیں, میرے یہاں پر پمپلس ہے, یہاں پر تھوڑا یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. جیسا دیکھ کو اپنی مائنس کو ہم پلس میں کنورٹ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح انشاءاللہ ہمارے الفطرہ ٹیچرز کو دیکھ کر چندول کی دوسری عورتیں سیکھے کہ یار ہمیں بھی ایسا بننا ہے. جو بھی بے پردہ ہیں آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ وہ با پردہ بنیں گی, جو بھی کیریکٹر لیس ہے انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر وہ کیریکٹر والی بنیں گی. اللہ سے امید ہے, اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, اللہ تیرا دین قرآن اور تیری حدیث کا کام دینے والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اس دنیا کے اندر, اللہ جب تک اس اسکول کو دنیا میں قائم رکھ. اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے, اللہ حاسدوں کے حسد سے, اللہ جلنے والوں کے جلن سے, اللہ ہر بری نگاہ سے اللہ اس اسکول کی حفاظت کرتے ہوئے, اللہ قرآن حدیث کی جو بھی خدمت ہے اللہ تو اس سے لینا چاہتا ہے اللہ قیامت تک لے. اللہ اس کا فاؤنڈیشن جو رکھا ہے اللہ ہم نے اسی بیس پر رکھا ہے کہ اس اسکول سے بچے دین اور دنیا دونوں سیکھے, دونوں بچوں کی دنیا بھی کامیاب ہو, بچوں کی آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ آخر میں ان ساری باتوں کو الگ رکھ کر اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ٹیچرز ہم سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن جن لوگوں نے اس اسکول کے ڈیولپمنٹ میں اللہ اپنا حصہ ڈالا ہے, اللہ سب کی مال میں, عزت میں, آبرو میں, اللہ ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ اسکول سے ٹائی اپ ہیں, اسکول سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کے دین دنیا دونوں میں اللہ کامیابی عطا فرما. اللہ ان کی دین بھی بنا, اللہ ان کا دین بھی بنا دے, اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے. اللہ خاص کر جو اس اسکول کو چلانے والے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی اس قربانیوں کو قبول فرما. اللہ اس کا بہتر بدلہ جنت, اللہ جنت الفردوس میں انہیں عطا فرما. اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما. اللہ سب کے دلوں سے اندر اللہ ریاکاری کو نکال دے, اللہ دکھلاوے کو نکال دے. اللہ خالص تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق وہ کام کرنے والا ہمیں بنا. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ, اسلام والا اللہ ایمان والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ جب اس دنیا سے ہماری موت ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.